الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ باب بیان خال ایمان من رغب عن ابیہ وہو یعلم، صدق اللہ العظیم۔ یہ باب اس بارے میں کہ جو شخص اپنے والد سے اس حالت میں اعراض کرے کہ وہ جانتا ہو کہ یہ اس کا باپ ہے، اور یہ ایمان کی حالت میں یعنی خود مسلمان ہو، ایک مسلمان اپنے والد سے اس حال میں اعراض کر رہا ہو کہ وہ جانتا ہو کہ یہ میرا باپ ہے، تو اس بارے میں احادیث ہے اور اس کے تشریح انشاءاللہ اسی درس میں کریں گے۔ وبہ قال حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابی قال حدثنا حسین المعلم عن ابن بریدۃ عن یحیی بن یعمر ان ابا الاسود قال حدثه عن ابی ذر انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، لیس من رجل، کہ نہیں ہے وہ بندہ، ادعا لغیر ابیہ، جو دعویٰ کرے اپنے والد کے علاوہ کے لیے، وہو یعلمہ، اس حال میں کہ وہ اس کو جانتا ہو، الا کفر، مگر اس نے کفر کیا، ومن ادعا ما لیس لہ، اور جس نے دعویٰ کیا اس کا جو نہیں ہے اس کے لیے، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، ولیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے جہنم میں، ومن دعا رجلا، اور جو بلائے کسی کو بالکفر، کفر کے ساتھ، او قال، یا کہیں عدو اللہ، کہ وہ اللہ کے دشمن، ولیس کذالک، اور وہ اس طرح ہے نہیں، الا ہار علیہ، مگر وہ اس طرح اس پر واپس لوٹ آئے گا۔ وبہ قال حدثنی ہارون بن سعید الایلی قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی عمرو عن جعفر بن ربیعہ عن عراق بن مالک انه سمع ابا ہریرہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ترغبوا عن آبائکم، کہ مت اعراض کرو اپنے والدین سے، فمن رغب عن ابیہ فهو کفر، جو شخص اپنے باپ سے اعراض کرے تو وہ کافر ہے۔ وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال اخبرنا خالد عن ابي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت ابا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم اني سمعت سعد بن ابي وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ فرماتے، سمعوا اذناي من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دونوں کانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد سنا ہے، وہ یقول، اور وہ فرما رہے تھے، من ادعا ابا فی الاسلام، جس نے دعویٰ کیا کسی باپ کا اسلام مسلمانی میں، غیر ابی، اپنے باپ کے علاوہ، یعلم، اور وہ جانتا بھی ہے، انہ غیر ابی، کہ یہ اس کے باپ کے علاوہ ہے، فالجنت علیہ حرام، تو جنت اس پر حرام ہے۔ فقال ابو بکر، تھا ابو بکر نے کہا، انا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ اس کو سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وبہ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدۃ و ابو معاویہ عن عاصم عن ابی عثمان عن سعد و ابی بکر کلاہما یقول سمعتہ اذنایا ووغاہ قلبی، کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، کہ وہ ارشاد فرما رہے تھے، من ادعا الی غیر ابیہ، کہ جو دعویٰ کرے اپنے علاوہ باپ کے علاوہ کا، وہ یعلم، اور وہ جانتا بھی ہو، انہ غیر ابی، کہ اس کے باپ کے علاوہ ہے، فالجنت علیہ حرام، بس جنت اس پر حرام ہے۔ اس باب میں 3 احادیث سے ان میں نسب بدلنے کا ذکر ہے، گویا کہ یہ بھی پچھلے باب کا تتمہ ہے۔ تو پیچھے حدیث میں یہ تھا، اس حدیث کے جو پہلا حدیث ہے اس میں کہ لیسا من رجل ادعا لغیر ابی وهو یعلم الا کفر، وهو یعلم الا کفر، تو یہاں کفر سے مراد کفران نعمت اور ناشکری ہے، اور ناشکری گناہ ہے، اور اس طرح بعض گناہوں پر کفر کا اطلاق نصوص میں ہوا ہے۔ اور یعلم کہ قید سے بھی ثابت ہوا کہ گناہ جان بوجھ کر ایسے کرنے کی صورت میں، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کرے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف نسبت کرے تو تب یہ گناہ ہے، اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو پھر گناہ بھی نہیں ہے۔ آگے ومن ادعا ما لیس لہ، یہ بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت سے بڑھ کر باور کرانا، یہ خلاف حقیقت بڑھ کے مارنا قابل مذمت بری چیز ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ ہم خلاف حقیقت بڑھ کے مارے اور خلاف حقیقت باتیں
کرے، اور کبھی تو حقیقت کھل جانے پر پھر دنیا میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ الغرض کسی مسلمان کو کافر کرنا، کہنا یا ولدیت اور نسب بدلنا یا خلاف حقیقت دعویٰ کرنا یہ واجب الترک قبیح عادات ہیں۔ اور آگے لا ترغبوا عن آبائکم، ان سے آنے کی وجہ اس کا معنی ہے بے رغبتی، اور اعراض کا معنی ہے فہو کافر، کافر سے کفران نعمت مرادے، یعنی جاہ و جائیداد کی وجہ سے اپنے باپ کی بجائے دوسرے کو باپ کہنا یہ کفران نعمت ہے، نعمت کی ناشکری ہے اور محرومی کا سبب ہے۔ فالجنت علیہ حرام، اس میں بھی بد نصیبی اور محرومی کا بیان ہے۔ بہرحال فہو کفر سے کفران نعمت مراد ہے، یہ اصطلاحی کفر مراد نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں حدثنی عمرو الناقد لما ادعا زیاد، یہ باب افتعال سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، لما ادعیا۔ اچھا، اصطلاح کے زیاد کا یہ پس منظر حدیث میں جو مذکور زیاد ہے اس کو زیاد ابن ابی، زیاد بن امہ، زیاد بن سمیہ، زیاد بن عبید ثقفی، زیاد بن ابی سفیان کہا جاتا ہے۔ یہ خالد بن کلدہ کی کنیز سمیہ کے بطن یعنی اس سے پیدا ہوا تھا۔ تو مسعود یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ماں شریک بھائی تھے۔ تو دور جاہلیت میں انتفاع اور نکاح کے کئی طریقے رائج تھے، جیسے کتاب النکاح میں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو سفیان نے دور جاہلیت میں مذکورہ کنیز سے یعنی یہ جو سمیہ تھا، سمیہ تھی، اس سے اس طرح کا عمل کیا، سمیہ کے بطن سے زیاد پیدا ہوا، تو اس پر ابو سفیان نے 2 گواہ بھی بنا لیے۔ پھر آگے چل کر اسلام نے صرف شرفاء کے نکاح والا جو پاکیزہ طریقہ تھا برقرار رکھا اور باقی سب کو یکسر باطل کر دیا۔ تو جب کہ سابقہ بچوں کے نسب کو درست کہا گیا، اس طرح زیاد کا معاملہ کچھ وقت تو یعنی اجل رہا، لیکن آگے چل کر اس سے کوئی اپنا بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو مذکورہ بلا ناموں میں سے کوئی کیا کہتا، کوئی کہتا۔ حضرت ابو سفیان نے بھی اس پر مزید کوئی اقدام یا انکار نہیں کیا، اور زیاد کی عمر زیادہ ہوتی گئی۔ پھر خلفائے ثلاثہ کے دور میں معاملہ اس طرح رہا۔ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے مدبرانہ اور دلیرانہ کارنامے انجام دیے، کئی عہدوں پر فائز بھی رہا اور حضرت امیر معاویہ کے مقابلے پر بھی ڈٹا رہا۔ پھر اس کو یہ بات سوچی کہ اس نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں ابن ابی سفیان ہو کر آپ کا بھائی ہوں، اس پر گواہ بھی پیش کر دی اور درخواست کی کہ مجھے قبول کرو۔ زیاد بن ابی سفیان، اس کا نام اصطلاح کے زیاد ہے، اگرچہ واقعی یہ گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ تھا، تاریخ میں اس کی جڑ بھی تھی۔ دور جاہلیت کے کئی ثابت النسب لوگ بھی اس وقت موجود تھے، لیکن اس سب کے باوجود موجودہ صورتحال کے پیش نظر لوگوں نے اس فیصلے کو سنجیدہ فیصلہ قرار نہیں دیا بلکہ اعتراضات کر دیے۔ چنانچہ ماحول بسا اوقات پھر سنجیدہ بات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لینے دیتا۔ تو اس طرح یاد رہے یہ وہی زیاد ہے جن کا بیٹا ابن زیاد والی کوفہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلومانہ قتل کا مرکزی کردار تھا، اور حضرت حسین کا سر پیش کیے جانے پر گستاخانہ انداز اور الفاظ سے پیش آیا تھا۔ اگرچہ عبید اللہ بن زیاد اپنے کیے کا خمیازہ بکتا، لیکن ظلم ہے۔ تو اسی پس منظر میں ابو عثمان نے حضرت ابوبکر سے یہ دریافت کیا کیونکہ زیاد ان کا ماں شریک بھائی تھا، اس لیے ان پر بھی اعتراض ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، باپ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر اس پر نکیر کر چکے اور زیادہ سے قطع تعلق کا اعلان بھی کر چکے تھے۔ تو چنانچہ ابو عثمان کو صریح حدیث سنا کر اپنی ناگواری اور بیزاری کا اظہار فرمایا۔ فالجنت علیہ حرام، تو مذکورہ عمل گناہ کبیرہ ہے جو جنت سے دائمی محرومی کا سبب نہیں ہے، تو اس لیے اس حدیث کو توجیہات کی گئی ہے۔ تو پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ ھذا محمول علی من فعلہ، کہ یہ مستحلن اس پر محمول ہے جو اس کو جائز سمجھنے والا ہو۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف نسبت کرے یا خلاف حقیقت بات کو جائز قرار دے تو یہ بالکل حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ دخول اولیٰ سے محروم ہوگا، اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ تغلیظ اور تشدید پر محمول ہے تاکہ اس طرح کے عمل سے باز رہا جائے۔ سمعت و اذنایا و وغاہ قلبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمعت اور دعا یہ فعل معطوف علیہ معطوف ہے،
محمدن یہ بدل ہیں سمعتہ کی ضمیر سے۔ حضرت ابوبکر نے بھی وضاحت فرمائی کہ حدیث میں بذات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں سن چکا ہوں، مجھے یاد ہے، ادھر یعنی یاد ہے، میری بات مان نہیں رہا، نسب بدلنا برا عمل ہے۔ تو یہ احادیث تھے کہ اس میں نسب بدلنا یہ بہت بری بات ہے اور گناہ کا کام ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے باپ پر، اپنے والدین پر فخر کریں، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف صرف ماں، جا اور جائیداد کی وجہ سے اور مرتبے کی وجہ سے اس کی طرف نسبت نہ کرے، بلکہ اپنے والدین پر فخر کرے۔ تو جتنے بھی ہم اسباق پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور ان کے احادیث سمجھ کر اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دیے، جو طریقے بتلائے ہیں، ہم اسی پر چلیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہمارے لیے آسانی ہوگی، مشکلات نہیں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔